السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اور لسنرز، آج کی خوفناک کہانیاں شروع کرنے سے پہلے آپ سب کا رمضان کیسا گزرا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور سب نے کتنے روزے رکھے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے ثنا ملک نے۔ ثنا کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بچپن کا واقعہ ہے، تب میری ایج 12 سے 13 سال تھی۔ میرے بابا گورنمنٹ آفیسر تھے اور وہ زیادہ تر آؤٹ آف سٹی ہوتے تھے۔ گھر میں ہم 5 بہن بھائی اور میری امی، میرے ماموں اور ان کے بچے اور ان کی بیوی رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا گھر کافی بڑا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کی 2 چھتیں بنتی تھیں، یعنی ایک چھت پر ہم لوگ ہوتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اور دوسری چھت پر ماموں لوگ اپنی فیملی کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اس دن میرے فادر آئے ہوئے تھے، چھٹی سے گھر آئے ہوئے تھے۔ امی نے ہم سب کے لیے بہت مزے کا ملک شیک بنایا۔ گرمیوں کا موسم تھا، چونکہ ہم سب لوگ ابو کے ساتھ پہلے اوپر چلے گئے۔ میری جو امی تھیں وہ پہلی چارپائیاں ساری بچھا دیتی تھیں چھت پہ، تاکہ بستر ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ اور ہم لوگ پھر ابو کے ساتھ اوپر چلے گئے باتیں کرتے کرتے۔ ماموں لوگ اپنی فیملی کے ساتھ سونے کے لیے دوسری چھت پہ چلے گئے۔ امی نے ہمارے لیے ملک شیک بنایا، ہم چھت پہ بیٹھ کے ملک شیک پی رہے تھے۔ آج تک مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم سارے رات کو باتیں کرتے رہے ابو کے ساتھ، پھر ہم سب لوگ سو گئے۔ میں اپنے ابو کے ساتھ ہی چارپائی پہ لیٹی ہوئی سو گئی۔ میری رات کو آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر اپنی چارپائی پہ جانے لگی۔ جیسے ہی میں اٹھی تو مجھے اپنے گھر کے نیچے والے حصے سے، یعنی ہم لوگوں کے گھر کا ایک ہی گراؤنڈ فلور پہ ہی گھر تھا اور اوپر چھتیں بنی ہوئی تھیں، وہ ہم لوگوں کی جو گھر کی چھتیں تھیں وہ 2 تھیں، اور سینٹر میں جو کچن تھا اس کے اوپر بھی ایک چھت تھی۔ ہم لوگوں کا گھر ایک کنال پر تھا، اور اس کچن کی چھت کے اوپر بھی بہت بڑی چھت کے اوپر ساتھ ایک گیرلی تھی، جو کہ 4 سے 5 کمرے بڑے بڑے ملائے جائیں ہال کمرے، جو کہ 4 سے 5 بڑے ہال کمرے ملائے جائیں تو وہ گیرلی بنتی تھی جو کچن کے چھت کے اوپر تھی۔ تو مجھے آواز آئی گراؤنڈ فلور سے نیچے کہ جیسے کوئی نیچے چل رہا ہو۔ میں نیند سے، میری آنکھ کھل چکی تھی، ماموں لوگ بھی سب سو رہے تھے۔ میں نے اپنے چھت سے کھڑے ہو کر دیکھا، میرے گھر کے بھی سب لوگ سو رہے تھے۔ تو میں نے کہا میں نیچے سے دیکھوں کہ نیچے کون ہے۔ میں نے اوپر سے کھڑے ہو کر دیوار سے جب نیچے جھانک کر صحن میں دیکھا، بہت بڑا صحن تھا ہم لوگوں کا، تو صحن میں ایک عورت تھی جو کہ ہم لوگوں کے روم کے سٹور سے باہر نکل رہی تھی، اور اس نے فل کالا لباس پہنا تھا۔ مجھے اتنا سمجھ نہیں آیا کہ وہ عبایا تھا، ساڑی تھی، چادر تھی یا کیا تھا، لیکن اوورآل وہ ایک کالا لباس تھا۔ اور اس کالے لباس میں ایک عورت گھر سے باہر نکلی ہے، یعنی اس سٹور سے، اور کچن کی طرف جا رہی ہے میرے اوپر جھانکتے دیکھ کر۔ حتیٰ کہ میں نے کوئی شور نہیں کیا، کوئی آواز نہیں میری نکلی، اس لیے کہ میں کافی تعجب میں تھی کہ یہ عورت آئی کہاں سے ہے۔ اس عورت نے میری طرف اوپر دیکھا، اور جیسے اس نے میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ نہایت بھیانک تھا۔ میری چیخیں نکلی اور میں نیچے گر گئی۔ امی ابو لوگ سب جاگ گئے، ماموں لوگ سب جاگ گئے، اور انہوں نے مجھے اٹھایا، چارپائی پہ ڈالا، مجھے ہوش آئی، میں نے سب کو بتایا۔ تو امی نے کہا بیٹا ہم لوگوں کے گھر میں آج سے نہیں، شروع سے ہی یہ مخلوق رہتی ہے، اگر کہیں نظر آئے تو فوراً پیچھے ہٹ جایا کرو، اس کی طرف متوجہ مت ہوا کرو۔ تب مجھے پتہ لگا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کسی چیز کا بسیرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہروں میں ہم لوگوں کی اس گیرلی کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آیا کرتی تھی، بہت عجیب آوازیں، جن کو سن کے ہم لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ پہلے ہم لوگ بچے تھے، آہستہ آہستہ جیسے باشعور ہوتے گئے تو ان چیزوں سے ہم واقف ہوتے گئے۔ ہمارے گھر میں بہت سی ایسی مخلوقات تھیں جو کہ رہتی تھیں، اور غائبی طور پر وہ جو حرکت کرتی تھیں اپنی غیر موجودگی میں، ان کا احساس ہوتا تھا ان کے نہ دکھتے ہوئے بھی۔ یہ ایک سٹوری تھی ثنا کی جو انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ شکریہ ثنا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عاظم عباس نے۔ عاظم کہتے ہیں کہ یہ کہانی میرے ابو کی زندگی کی ہے، جب انڈیا اور پاکستان دونوں وہاں
مسلمان، ہندو، سکھ سب اکٹھے رہتے تھے۔ تب میرے ابو بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس برگد کے درخت کے اوپر بہت سے جنات پائے جاتے ہیں۔ بہت بڑا برگد کا درخت تھا، آپ یہ کہہ لو کہ 1 سے 2 بڑے درختوں کو ملایا جائے تو وہ درخت بنتا تھا۔ تو ادھر جنات پائے جاتے تھے، باقاعدہ لوگ ان کو دیکھتے تھے، وہ روح بدل کر آتے تھے اور لوگوں کے سامنے ہی غائب ہو جاتے تھے، لیکن وہ جنات کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے۔ میرے ابو کہتے ہیں ایک دفعہ میں دوپہر کا ٹائم تھا اور کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تھا، میں کافی تھک گیا اور جب وہ برگد کا پیڑ آیا تو میں نے سوچا میں کیوں نہ ادھر تھوڑی دیر سانس نکال لوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں لیٹ گیا، برگد کے پیڑ کے نیچے وہ گول سی جگہ بنی ہوتی ہے، میں وہاں لیٹ گیا۔ میں جیسے ہی لیٹا میں نے اپنے آنکھوں کے اوپر کپڑا رکھ لیا تو میری آنکھ کھلی، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے ہلایا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو ایک بزرگ بابا جی تھے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا اٹھ کر بیٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اس ٹائم عصر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تھک گیا تھا تو اس لیے میں لیٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا، عصر کی یا مغرب کی یا عشاء، ظہر، جس ٹائم کی بھی اذانیں ہو تو اذانوں کے وقت لیٹتے نہیں ہیں بلکہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس ٹائم پر کی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے ابو نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا کیسے پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جو بڑے جو بات کہتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات مان لی۔ وہ بابا جی کچھ آنکھوں سے نا مجھے عجیب عجیب لگ رہے تھے اور میرے دیکھتے وہ اٹھے اور درخت کی بیک سائڈ پر گئے۔ میں نے کہا ابھی آتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر سے دیکھا، بابا جی کہیں بھی نہیں گئے۔ جب میں نے درخت کی بیک سائڈ سے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ اسی درخت کے جنات ہیں اور مجھے تھوڑا ڈر بھی محسوس ہوا، میں اٹھ کر چلا گیا۔ پھر لوگ کہتے تھے کہ اس درخت سے ہم بزرگ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ درخت سے نیچے اترتے ہیں اور لیکن اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، نہ جانے وہ کدھر جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم ادھر مطلب مرد اور خواتین اور بچے بیٹھ کر آدھی رات کو ادھر باتیں کیا کرتے ہیں اور ان کی جو باتوں کا وہ پنجابی بولتے ہیں، یعنی وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ویسے تو مسلمان بھی پنجابی ہوتے ہیں لیکن اس کے بولنے کا سٹائل ان کا جو تھا وہ سکھوں کی طرح تھا، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے بلکہ کسی نہ کسی کا بھلا ضرور کر دیتے تھے۔ اکثر وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اکثر بچے جب برگد کے پیڑ کے نیچے آ کر کچھ ایسی غلط مطلب حاجت وغیرہ کرنا چاہتے تھے تو ان کو فوراً روک دیتے تھے۔ پھر ایک دفعہ وہ جن ہمارے علاقے کے بڑے بزرگ کو ملے اور یہ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے، اسی لیے ہم تم لوگوں کو نقصان نہیں دیتے، ہم اس چیز کو جانتے ہیں، تو تم لوگ جب بھی کچھ ایسا غلط کرنے لگتے ہو اس لیے ہم تم لوگوں کو روک دیتے ہیں کہ ہم لوگ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ قیام عمل یعنی قیام پاکستان اور ہندوستان سے پہلے کا یہ درخت ہے اور ہمارے آباء و اجداد ان درختوں کے اوپر رہتے تھے اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عاظم نے یہ بھی بتایا کہ آج بھی ابو کہتے ہیں کہ وہ درخت پاکستان کے حصے میں ہے، وہ پنجاب کے ایک علاقے میں موجود ہے، بہت بڑا وہ درخت ہے۔ لاہور کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں پر وہ درخت ہے، اتنا ہی بڑا ہے، ویسے کا ویسا ہے وہ درخت، اور آج بھی ادھر جنات پائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو نے ایک اور واقعہ بتایا اپنی جوانی کا۔ وہ اس طرح تھا کہ وہ جو جنات تھے وہ روح بدل کے آتے تھے، اکثر بزرگ لوگوں کے روپ میں وہ آتے تھے، بچے بوڑھے جو بھی وہ تھے وہ بزرگ کے روپ میں ہی رہتے تھے۔ ایک دفعہ فجر کے ٹائم پر ابو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو وہی راستہ تھا مسجد کا، میں جیسے ہی اس راستے کے قریب سے گزرا تو مجھے بہت خوبصورت بھینی بھینی خوشبو آنے لگی اور میں اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آواز سنائی دی تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا 3 سے 4 بزرگ تھے، سفید عمامے انہوں نے سر پہ باندھے ہوئے تھے اور وہ چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، ایسے لگتا تھا ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ اب میں کافی ان کو دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے اور چلتے چلتے بالکل میرے قریب آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، ہم نے سوچا کہ ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ میں بڑا تعجب خیز ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ ادھر تو لوگ کہتے ہیں کہ سارے سکھ رہتے ہیں، سکھ جنات ہیں، سکھ تو نماز پڑھ نہیں سکتے۔ میں یہ بات دل میں سوچ رہا تھا تو ایک بزرگ بول کے کہتے کہ ہم سکھ، مسلمان اور ہندو سبھی اس درخت کے اوپر رہتے ہیں اور ہمارا آپس میں بہت پیار ہے، ہم نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔
میرے ابو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تو خوف زدہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، ہمارے ساتھ چلتے آؤ، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. میری آنکھوں کے سامنے وہ جو مسجد تھی اس کے دروازے تک آگے گئے، اور آگے جا کر بہت رش تھا. پتہ نہیں وہ بزرگ کدھر گئے، مجھے اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے. تو وہ بھی میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا. وہ بڑے باروب، بڑی پروقار ان کی شخصیت تھی. نور نکلتا تھا ان کے چہرے سے. سفید ہی لباس تھے اور سفید ہی عمامے تھے. ایک سٹوری تھی اعظم کی جو انہوں نے شیئر کی. بہت شکریہ اعظم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے، رمیسہ نے فیصل آباد سے شیئر کیا ہے. رمیسہ کہتی ہیں کہ میں چھت پہ واک کر رہی تھی تو ہم لوگوں کے ساتھ والا جو گھر ہے، میں نے بتایا کہ وہ بہت ہانٹیڈ ہے. ادھر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنات ہیں. خالی گھر ہے کافی عرصے سے. ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کی تشبیہ کی طرح کا ایک بلیک شیڈو دیکھا جو کہ وائٹ دروازے کے اوپر تھا، بالکل بلیک شیڈو. اور وہ بلیک شیڈو میرے دیکھتے دیکھتے انہی سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا. میں بڑا ڈر گئی اور فوراً نیچے آ گئی. مجھے نا بہت زیادہ واک کی عادت ہے. رات کا کھانا کھانے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے میں واک کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے جا کر اپنے بہن بھائیوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رات کے ٹائم اکیلے چھت پر مت جاؤ. یہ ایک سٹوری تھی رومیسہ کی جو انہوں نے شیئر کی. شکریہ رومیسہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ آج کی خوفناک کہانی ہے. آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی. اور لسنرز، آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچ بولیں، اپنے والدین سے بہت محبت کریں، ان کی خدمت کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے نماز اور درود شریف پڑھیں. یہ بڑا نیک اور برکتوں کا مہینہ ہے. جتنا ہو سکتا ہے برکتوں کو سمیٹ لیں. اللہ کی رحمت ہم سب کے اوپر ہمیشہ بنی رہے، آمین. اور آئی ہوپ میرے اس میسج پہ آپ عمل کریں گے. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.